الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود السلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک اہم چیز کے متعلق آج ہم بات کرنے والے ہیں، اور وہ ہے لباس کے متعلق۔ شریعت اسلامیہ نے لباس کے تعلق سے ہمیں کیا حکم دیا ہے، کون کون سے لباس ہمارے لیے درست ہے، کون سے درست نہیں ہیں، لباس پہنتے وقت ہمیں کون سی چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، اور آج کل جو فیشن اور لباس کو لے کر جو بہت خطرناک تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو آج کے اس ماحول میں اسے جاننا بہت ضروری ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لباس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، لباس یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لباس کا شعور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لباس کیسے پہننا ہے، کون سا پہننا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے ہیں۔ لباس اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جیسے میں نے آیت پڑھی سورہ اعراف کی آیت نمبر 26، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے اولاد آدم، ہم نے لباس تم پر نازل فرمایا کہ تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپے، نیز تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بنائیں، اور بہترین لباس تو تقوی کا لباس ہے۔ لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ تم لوگ نصیحت حاصل کرو۔ بہت بہترین آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سب سے پہلی چیز بتایا کہ یہ شرم اور حیا کے لیے لباس کو نازل کیا گیا ہے۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں نا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جب جنت میں تھے، ان کو ایک پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، انہوں نے وہ پھل شیطان کے بہکامے میں آ کر کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں وہ شعور دے دیا جو پہلے نہیں تھا۔ ان کے جسموں پر کپڑے نہیں تھے پہلے بھی، لیکن ان کا ذہن اس طرف نہیں جاتا تھا، وہ شعور ان کے اندر ابھی تھا نہیں۔ جب انہوں نے وہ پھل کھایا، وہ شعور ان کو جاگا، اور وہ شعور آیا تو ان کو حیا کا مادہ ان کے اندر بھی آیا، اور وہ لوگ درخت کے پتے اپنے جسم سے ڈھانکنے لگے، مطلب اپنے جسم کے اوپر وہ پتے ڈھانکنے لگے اور اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ تو آدم اور حوا کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا، تبھی سے ہی پردے کا، لباس کا وہاں پر سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اب چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کی شروعات کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز، روزے کے مسائل سکھائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس اور اس کے متعلق کے تمام چیزوں کے بارے میں مسائل سکھائے۔ یاد رکھیے، ہم جس شریعت پر عمل کرتے ہیں، یعنی دین اسلام پر جو ہم لوگ عمل کرتے ہیں، ہمارے پاس نماز کا مکمل طریقہ ہے، ہمارے پاس غسل کا، وضو کا طریقہ ہے، طہارت کا ہم نے کل دیکھا اس سے پہلے لیکچر میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدائش سے لے کر مرنے تک تمام چیزوں کے تعلق سے مسائل سکھا دیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے، اللہ کے رسول کو بتاتے، اللہ کے رسول پوری امت کو بتاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنے دل سے نہیں کہتے تھے، ہے نا؟ قرآن کی آیت ہے نا، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ کے رسول جو کچھ بیان کرتے ہیں
وہ ان پر وحی کی جاتی ہے، اوپر سے وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے تو ہی بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے دل سے کوئی بات بیان نہیں کرتے۔ تو ظاہر سی بات ہے، لباس اس کے تعلق سے بھی اللہ کی طرف سے حکم آیا، اس کے مسائل، کون سے لباس پہننا ہے، کون سے نہیں پہننا ہے، کون سے جائز ہے، کون سے درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی یہ طے کیے ہیں، اور اس میں ہمارے لیے کافی فائدے اور نفع ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ باتیں جب آپ کے سامنے آئیں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت جابر، اس کے راوی حدیث کے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیے میں آئی ہوئی ریشمی قبا جو ہوتا ہے پہنی، پھر فوراً ہی اسے اتار دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھیج دی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو قبا تھا، یعنی جو لباس پہنتے تھے عرب لوگ، فوراً ہی اتار دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے وہ قبا پہننے سے منع فرما دیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو آپ نے ناپسند فرمایا وہ مجھے کیوں ارسال فرما دیا، مطلب مجھے کیوں دے دیا؟ میرا کیا انجام ہوگا اگر میں اسے پہنوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے یہ قبا تمہیں پہننے کے لیے نہیں بھجوایا بلکہ اس لیے بھجوایا کہ اسے بیچ دو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ قبا 2000 درہم میں فروخت کر دیا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو ریشم مردوں پر حرام ہے، مرد ریشم کا کپڑا نہیں پہن سکتے، عورتیں پہن سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں ایک بار سونا لیا، گولڈ، اور ریشم کا کپڑا لیا، اور آپ نے فرمایا یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حلال ہے اور ان کی میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور عورتوں پر حلال ہے۔ مطلب عورتیں سونا اور ریشم پہن سکتی ہے لیکن مردوں کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بتایا کہ میں کل رات بھی آیا تھا، لیکن مجھے اندر داخل ہونے سے جس چیز نے روک دیا وہ تھی دروازے پر تصویریں۔ گھر میں ایک پردہ جس پر تصویریں نقش تھی اور گھر میں کتا بھی تھا۔ آپ گھر میں موجود تصاویر کے سروں کو کاٹنے کا حکم دیں، اس طرح وہ درخت کی شکل بن جائیں گے۔ پردے کو پھاڑنے کا حکم دے اور اس سے وہ 2 گدے بنا لیں تاکہ وہ پاؤں تلے روندے جائیں، اور کتے کو گھر سے باہر نکالنے کا حکم دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ کے رسول سے ملے، کہا کہ میں کل بھی آیا تھا آپ کے گھر رات میں، لیکن مجھے کچھ چیزوں نے اندر انٹر ہونے سے منع کر دیا۔ وہ چیزیں کیا تھی؟ پہلا کہا کہ کتا بیٹھا تھا، جس گھر میں کتے ہوتے وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ دوسرا، یاد رکھیے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بولتے پھر ملک الموت بھی نہیں آئیں گے اپنی روح نکالنے۔ ملک الموت کسی کو نہیں دیکھتے، وہ روح نکال کے لے کے جاتے ہیں، اور ایسا بددین آدمی جو ایسی باتیں کر رہا ہے اس کے لیے تو ڈراؤنی شکل میں آتے ہو، اور اتنی خطرناک شکل میں کہ کتا کیا انسان بھی وہاں سے کچھ دیکھ لے تو بے ہوش ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں کتا تھا اس لیے نہیں آئے۔ دوسرا، جبرائیل علیہ السلام، ذرا دھیان سے دیکھو آپ لوگ، جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ وہاں پر پردے پر کچھ تصویریں لگی ہوئی تھی، گھر کا جو پردہ تھا اس پہ تصویریں تھی، اس لیے میں داخل نہیں ہوا۔ مطلب جس گھر میں تصویریں لگی ہو فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے، شیاطین وہاں داخل ہوتے۔ اب اس گھر کا کیا معاملہ ہے جہاں دن رات ٹی وی چلتے رہتا ہے، تصویریں لگی ہوئی ہیں؟ کتنی افسوس کی بات ہے نا۔ تو تصویریں جہاں پر ہوتی ہیں وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے کیا کہا؟ کتے کو نکال دو اور اس تصویر کے جو چہرے ہیں اس پر اس کو بگاڑ دو، اس کو کٹ کر دو، نیچے کا رہے گا تو اس کو چھوڑ دو، تصویروں کو اوپر کا کٹ کر دو، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیے ایسے لباس بھی ہم نہیں پہن سکتے ہیں جس کے اوپر تصویریں بنی ہوں۔ تصویر سے مراد آنکھ، ناک، کان، اس میں آپ کو دکھتا ہے واضح طور پر، تو وہ آپ
لباس نہیں پہن سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح رسول اکرم حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے غلط طریقے سے کپڑا پہنا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کپڑے پہننے کا صحیح طریقہ بتایا. دیکھیے کتنی باریک باریک چیزوں کے بارے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. تھرڈ لاسٹ بینچ، آپ باتیں مت کرو چاروں بھی، بالکل ٹھیک ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں نکلا. رات کے وقت کسی کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. میرے پاس ایک ہی کپڑا تھا جسے میں نے اپنے اوپر اچھی طرح لپیٹ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، نزدیک آ کر مطلب نماز پڑھنے لگا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا جابر اس وقت کیسے آئے ہو؟ میں نے اپنی ضرورت سے آپ کو آگاہ کیا، مطلب بتایا. جب بات کہہ چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کپڑا تم نے کیسے لپیٹ لیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس میرے پاس یہی ایک کپڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ایک ہی کپڑا ہو بڑا ہو تو پھر اسے سارے جسم پر لپیٹ لو، لیکن اگر چھوٹا ہو تو پھر اسے تیبن کے طور پر استعمال کرو. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. کہا کہ اگر کپڑا بڑا ہے تو پورے جسم کو اس سے ڈھانک لو، لیکن اگر کسی کی مجبوری ہے جس کے پاس کپڑے کی کمی ہے، آج کل تو نہیں، آج کل تو رستے پہ بھی بکتے ہیں کپڑے، اتنے زیادہ عام ہے، سستے ہو گئے کپڑے. اس زمانے میں کپڑا آسان نہیں تھا تو کہا کہ جس کے پاس چھوٹا کپڑا ہے کم سے کم اسے تیبن ایسے باندھو، مردوں کے لیے، جینٹس کے لیے، کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپنا چاہیے. یہ مردوں کا سطر ہے. میل کے لیے سطر چھپانے کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک. بڑے افسوس کی بات ہے نا، چھوٹے چھوٹے چڈیوں میں گھومتے لوگ، صبح صبح بھی گھومتے، وہ دودھ لانے جا رہا ہے بیچارہ بائک کے اوپر چھوٹی سی چڈی پہن کے. شرم بھی نہیں آتی، بس فیشن، دوسرے سٹی والے کر رہے ہیں اس لیے اپن بھی کرو، دوسرے ملک والے کر رہے ہیں ہم بھی کرو. یاد ہے کہ حرام ایک مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی ناف سے لے کر گھٹنے تک کے کوئی بھی حصہ دکھنا نہیں چاہیے، اور عورت کے لیے سر سے لے کر پیر تک پورے جسم کو ڈھانکنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا سطر ہے. چلیے، کچھ علماء نے چہرے اور ہتھیلیوں کی اجازت دی، لیکن بہتر ہے کہ وہ اس کو بھی چھپائے، اس میں اختلاف ہے، پردہ کرنا زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. چلیے، تو کپڑے کیسا پہنے؟ لباس ٹھیک ٹھاک سلیقے سے پہنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تعلیم دی. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے صحابہ رضی اللہ عنہ کی پنڈلی پکڑ کر اس کا ازار درست کروایا. ذرا دھیان سے سنیں گے سب لوگ، غور سے سن رہے سب لوگ. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری پنڈلی کے نچلے والا پٹھا، یعنی جو مسلس نیچے کی طرف ہوتے ہیں پنڈلی کے نیچے، پکڑا اور فرمایا ازار یہاں تک ہونا چاہیے، اگر تجھے یہ ناپسند ہو پھر ذرا نیچے کر لو، اور اگر اتنا بھی پسند نہ ہو تو پھر تھوڑا اور نیچے کر لو، لیکن ازار سے ٹخنوں کو ڈھانکنا نہیں چاہیے، تجھے اس کا حق نہیں ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. مردوں کے لیے پینٹ پیجامہ جو بھی ٹراؤزر پہن رہے ہیں گھٹنے سے لے کر ٹخنے کے بیچ میں ہونا چاہیے، گھٹنے کے نیچے اور ٹخنے سے اوپر. اللہ کے رسول جو ازار پہنتے تھے، ازار بولتے ہیں نیچے پہننے والی چیز کو، جو ازار اللہ کے رسول پہنتے تھے، پیجامہ جس کو ہم کہیں گے، وہ آدھی پنڈلی تک تھا، آدھی پنڈلی تک، گھٹنے سے تھوڑا نیچے، مطلب آپ کی پنڈلیاں چمکتی ہوئی نظر آتی تھی. اللہ کے رسول ہم ایک خوبصورت انسان تھے. تفصیل آتی حدیثوں کے اندر، ہم کبھی دیکھیں گے آپ کے بارے میں، آپ کا حلیہ کیسے تھا. تو اللہ کے رسول آدھی پنڈلی تک پیجامہ پہنتے تھے. ٹخنوں کے قریب تک لا سکتے ہیں آپ، ٹخنا دکھنا چاہیے. ٹخنے کے نیچے پہننا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں وہ اس زمانے میں جو لوگ تکبر کے لیے پہنتے تھے تو ان کو منع کیا گیا. تو سوال یہ کہ اللہ کے رسول تکبر پکڑتے تھے، پھر آپ نے اوپر کیوں پہنا؟ تو عقل میں بات نہیں آتی کچھ لوگوں کی. کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں آج کے دور میں اپن ٹخنے کے نیچے لٹکا سکتے. کیوں؟ بولے اس زمانے میں وہ تکبر کی نشانی تھی. حدیث میں جو تکبر کے طور پر نیچے لٹکائے گا اس نے گناہ کیا.
تو یہ تو حدیث واضح بول رہی ہے، اللہ کے رسول تو پنڈلی پکڑ کر بولے نا اس سے نیچے نہیں ہونا. سمجھا کیا آپ کو؟ تو کس کا مطلب کیا صحابہ میں تکبر تھا؟ نہیں. اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ مردوں کا ازار، پینٹ پیجامہ جو بھی ہے ٹخنوں کے اوپر ہونا چاہیے، اور عورتیں ان کا لباس جتنا نیچے لڑے گا چلے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنا الٹا ہو گیا، لڑکیاں الٹے پہن رہے 3/4، اور لڑکے کی جینس جو ہے نیچے شوز کے نیچے سے باہر نکل رہی، شوز بھی نہیں دکھتا، سامنے کا تھوڑا سا حصہ دکھتا ہو، جینس اتنے نیچے جاتی، پھر وہی جینس لے کر ٹوائلٹ بھی جا رہا، باتھ روم جا رہا، واش روم جا رہا، اور وہی جینس پہن کر مانڈی ڈال کر بیٹھ بھی جا رہا کھانے کے لیے. کتنے جمپس بیٹھے ہوئے اس کے اوپر، راستے سے کتنے جمپ مار کر آ گئے وہاں پر. راستے میں کوئی تھوک رہا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، گندگی ہے، غلاظت ہے، وہاں سے کتا بھی گیا ہے کچھ کر کے، سب ہے، اور وہی کپڑا لے کر بیچارہ کہیں بھی بیٹھ جاتا ہے. عورتوں کا کیا ہے، چادر ہوتی ہے، حجاب ہوتا ہے، برقع ہوتا ہے، وہ لیڑا کہیں بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، نکال کے وہ گھر میں رکھ دیتے ہیں. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسلام بہت بہترین طریقے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، بہت فائدے کی چیزیں ہم کو بتاتا ہے. ٹھیک ہے؟ بلکہ عورتوں کا کپڑا جتنا لیڑا نیچے چلتا ہے، اللہ کے رسول کے پاس کچھ عورتیں اور کہا کہ ہمارا کپڑا برقع جو حجاب ہے وہ نیچے لٹکتا ہے، اس کو گندگی لگ جاتی ہے، تو کیا گندگی جب آئے تو ہم اس کو اوپر کر لیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، گندگی بھی آئی تو نیچے لٹکنے دو، جب وہ آگے مٹی کو لگے گا تو پاک ہو جائے گا. مطلب مٹی چیزوں کو پاک کر دیتی ہے. مطلب آپ نے گندگی لگی تو چلے گا کہا، لیکن کہا کہ اس کو اوپر نہیں اٹھانا. اور اپنے پاس تو چھوٹی سی سیڑھی بھی آئی تو پورا اتنا اوپر تک اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ پیر اٹکنے والا نہیں ہے اس میں، معلوم ہے، لیکن بتانا ہے نا، ڈریس پہنا ہے آپ نے کچھ تو بھی خوبصورت. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. لڑنے دیجیے. ہاں کہیں ایسا پرابلم ہے کہ کہیں اٹک سکتا ہے، جیسے وہ آٹومیٹک اسٹیئرز ہوتے ہیں نا، اوپر چلتے رہتے ہیں. ہاں نہیں، سیڑھیاں جو پروزون وغیرہ میں ہیں اپنے دیکھیں مالز میں، ہاں اس میں اٹکنے کا ڈر ہے، کہیں گاڑی میں اٹکنے کا ڈر ہے، تو تھوڑا اوپر کر سکتے ہیں آپ اس کو. لیکن بے وجہ خواہ لوگ اپنا لباس برقع نکال دیتے ہیں، اس کو اٹھا دیا مطلب آپ کا حجاب ٹوٹ گیا نا. تو یہ درست نہیں ہے. کچھ مجبوری کی تحت رہی تو الگ بات ہے. اللہ کے رسول نے کہا گندگی لگتی ہے لگنے دو، لیکن اس کو اٹھاؤ مت. ٹھیک ہے؟ اپنے پاس تو کچھ عجیب معاملہ رہتا ہے، پورا اسٹول نکال لیتے بازار کے اندر، پورا کھول کے پھر سے گول گھما کر وہیں جیسا گھر کے اندر ہی چاہیے نا محترمہ. سمجھا آپ کو؟ تو یہ درست نہیں ہے. تو مردوں کو ٹخنے کے اوپر پہننا چاہیے. سمجھا آپ لوگوں کو؟ ہاں چلیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے رنگت میں کفار سے مشابہت والا ایک لباس پہنا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سخت ناراض ہوئے، بلکہ فرمایا ان کپڑوں کو جلا دو. مطلب آپ نے ایسے کپڑے پہننے سے منع کیا جو کفار پہنتے تھے. اصل میں ان کے وہ مذہبی لباس تھے جو خاص طور سے مخصوص رنگ کے ہوتے ہیں، جیسے زعفرانی رنگ کا، سیفرون رنگ جو ہوتا ہے نا، مطلب بہت لائٹ اورنج، معلوم ہے نا آپ کو، وہ کپڑا پہننے سے حدیث میں منع کیا گیا ہے، نہیں پہننا چاہیے، کیونکہ ان کے وہ مذہبی کپڑے تھے. آج بھی کچھ قوموں کے مذہبی کپڑے ہیں نا، اس کو بھگوا کلر بولتے ہیں، سیفرون، تو اللہ کے رسول نے منع کیا اسے پہننے سے. اس طرح صحابی نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا صاف ستھرے کپڑے پہنا کرو. ایک صحابی میلے کچیلے کپڑے پہن کر آ گئے. اب ایک غریب آدمی ہے، میلے کچیلے پہنا تو سمجھ میں آتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ کی استطاعت ہے اور آپ میلے کچیلے کپڑے پہن رہے، درست نہیں ہے. آپ نے ان کو صاف ستھرے کپڑے پہننے کا حکم دیا. ٹھیک ہے؟ چلیے. صحابی کے پورا گندہ بال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت فرمائی اور اسے بالوں کو دھونے اور سنوارنے کا حکم دیا. کچھ لوگ رہتے نا سبحان اللہ، بالوں میں کنگھیش نہیں کرتے ہیں، ان کے بال جیسے کہ ویسے رہتے ہیں، رات میں جیسے سوئے تھے ویسے ہی اسکول کالج آ جاتے، ٹیوشن آ جاتے ہیں نا، کیونکہ آج کل فیشن ہے کچھ بھی کرو. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کے بال اس شخص کے پورا گندہ تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو کہ آپ بالوں کو پانی سے دھو صاف کرو اور اس کو سنوارو، اس کو اچھے رکھو، مطلب اس میں کنگھی بھی کرو. تو آپ نے ان کو سنوارنے کے لیے کہا بالوں کو. مطلب گندے رہنا شریعت پسند نہیں کرتا ہے. اس لیے آپ اللہ کے رسول مسواک کرتے تھے، برش کب؟ 5 ٹائم، ہے نا. ڈاکٹر کیا بولتے؟ ڈینٹسٹ 2 ٹائم کرو. اللہ کے رسول 5 ٹائمز کرتے تھے، 5 ٹائم. پھر رات میں سونے سے پہلے، صبح اٹھنے کے بعد اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کے رسول اتنے ٹائم مسواک کرتے تھے. آپ کے منہ سے خوشبو آتی تھی.
تو اسلام کتنا آپ کو ہائیجین سکھاتا ہے، صفائی، پاکی، طہارت. دیکھیے چلیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جوتا پہننے کا طریقہ بھی بتایا. جوتے کیسے پہننا وہ بھی اللہ کے رسول بتاتے تھے. اللہ کے رسول کی خاص بات، آپ کسی کو جب بھی کوئی ایسا کام کرتے دیکھتے جو درست نہیں ہے، اب بہت ساری چیزیں رہتی ہیں آپ بولیں گے نا اسلام کا حصہ نہیں ہے، تو اللہ کے رسول ایسا نہیں کرتے تھے. اللہ کے رسول دنیا کی چیزوں میں بھی اس کو کہتے تھے کہ یہ چیز کو ایسے نہیں ایسے کرو، یہ زیادہ بیٹر ہے. اس کو طریقہ سکھاتے تھے. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسلام نے ہمیں لباس کا ہر چیز، ہر طریقہ سکھایا، بالوں کو جمانے سے لے کر جوتے پہننے تک. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کو سٹاپ کر دیجیے.